دو دہائیوں پہلے ایک دور دراز کا جزیرہ ماحولیاتی بحران کا شکار تھا، جس کی وجہ چوہوں اور چوہیوں کی تعداد میں اضافہ تھا۔ جب ہزاروں چوہے پینگوئنز کے ساتھ ایک چھوٹے جزیرے پر اکیلے چھوڑے گئے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ شروع میں کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن جو کچھ ہوا وہ سائنسدانوں کی دیکھی ہوئی سب سے حیران کن ماحولیاتی کہانی بنی۔ چوہے اور چوہیاں جنگلی حیات کو مار رہی تھیں اور گھونسلوں کو تباہ کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ خاموشی سے شروع ہوا، چند غیر متوقع تبدیلیوں سے، لیکن جلد ہی جزیرہ ایسے طریقے سے بکھرنے لگا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ پودوں کی تمام اقسام متاثر ہوئیں، جس کا اثر جنگلی حیات پر پڑا۔ یہ کہانی ہے میکوری آئی لینڈ کی۔ میکوری جزیرہ تنہائی میں واقع ہے، جنوبی سمندر سے گھرا ہوا۔ یہ 34 مربع کلومیٹر کا علاقہ پرسکون لگتا تھا، لیکن یہ جدید تاریخ کی سب سے حیران کن ماحولیاتی آزمائش کا مرکز بن گیا۔ 1810 میں جب دریافت کاروں نے اسے پایا تو انہیں ایک ایسی جگہ ملی جو دنیا میں کہیں اور نہیں تھی۔ ساحلوں پر بڑے بڑے ہاتھی دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے۔ پینگوئنز کے جھنڈ شور مچا رہے تھے جو ساحل پر گونج رہا تھا، لیکن اصل چیز ساحل سے آگے تھی۔ لمبی گھاس ہوا میں لہرا رہی تھی جو ایک انسان سے بھی اونچی تھی۔ بڑے پودے میکوری جزیرے کی زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ عام جزیرہ نہیں تھا، یہ ایک جنگلی جنت تھی۔ یہاں جانور الگ تھلگ نشوونما پا چکے تھے اور یہاں ان کا کوئی قدرتی دشمن بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک غلطی ہوئی۔ 1800 کی دہائی کے شروع میں شکاری آئے اور ان کے ساتھ غیر مدعو مہمان بھی چلے آئے، یعنی چوہے اور چوہیاں۔ اس وقت کسی کو احساس نہیں ہوا، لیکن جو کچھ ہوا وہ ماحولیاتی تاریخ کی سب سے پریشان کن تنبیہ بنی۔ ہزاروں چوہے مقامی جنگلی حیات میں پھیل گئے اور یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے سائنسی دنیا کو حیران کر دیا۔ میکوری جزیرہ جو زمانے سے بھولا ہوا تھا اب بدنام ہونے والا تھا، اور اس ابتدائی حملے کے نتائج کو سمجھنے اور درست کرنے میں 2 صدیاں لگ گئیں۔ چوہے اور چوہیاں، ان کے لیے میکوری جزیرہ جنت تھا، کوئی دشمن نہیں، لا امتحانی پناہ گاہیں اور بہت سا کھانا موجود تھا، اور کھانے میں جزیرے کے سب سے کمزور باشندے شامل تھے۔ وہ پرندے جو زیر زمین گڑھوں میں محفوظ رہتے تھے، سب سے پہلے ان کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے یہ پرندے زمینی دشمنوں سے بچے رہے تھے، لیکن اب ان کی پناہ گاہیں چوہوں کے لیے کھانے کی جگہ بن گئیں۔ وہ پرندوں کے بچوں کا بھی شکار کرتے اور سوتے ہوئے بالغ پرندوں کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ اور وہ یہی نہیں رکے، وہ پھول، بیج، پھل اور نئے اگنے والے پودوں کو کھا جاتے۔ چوہیاں جو چھوٹی لیکن زیادہ تھیں، کیڑوں کو نشانہ بناتی، جیسے لاروا، پروانے، مکڑیاں اور بیٹل۔ جزیرے کی ماحولیاتی ساخت کے دھاگے اکھڑ رہے تھے۔ شروع میں سیل شکاریوں نے صرف اپنے کھانے کے نقصان کو دیکھا۔ چوہے اور چوہیاں سب کچھ کھا رہی تھیں، زندگی مشکل بنا رہی تھی۔ کچھ کرنا تھا، حل واضح لگا۔ چوہے پکڑنے کے لیے بلیوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن 1800 کی دہائی کے شروع میں بلیاں جزیرے کا حصہ بن گئیں اور ان کے ساتھ مسائل بڑھنے والے تھے۔ اب جزیرہ ہزاروں چوہوں، لاتعداد چوہیوں، آزاد بلیوں اور مقامی پینگوئن سے بھرا ہوا تھا۔ پھر جو ہوا وہ سائنسدانوں کی دیکھی ہوئی سب سے حیران کن ماحولیاتی تباہی بنی۔ یہ ثبوت کہ چوہوں کو پینگوئنز کے ساتھ چھوڑنے سے معاملات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ حل جو مسائل بن گئے۔ بلیاں سب ٹھیک کرنے کے لیے آئی تھیں، چوہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو جزیرے پر پھیل رہے تھے۔ بلیاں ماہر شکاری تھی۔ ایک لمحے کو لگا کہ منصوبہ کام کرے گا، لیکن اس الگ تھلگ جزیرے پر جہاں پرندے دشمنوں سے بچنا نہیں سیکھے تھے، بلیوں نے آسان شکار پایا۔ چوہوں کی بجائے وہ سمندری پرندوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ پرندے جو ہزاروں سال محفوظ رہے اب بے حفاظت تھے۔ وہ بھاگنا نہیں جانتے تھے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ایسا قتل عام کیا جو جزیرے نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہر سال تقریباً 60,000 سمندری پرندے مارے جاتے، یعنی روزانہ 160 سے زیادہ۔ ہزاروں سالوں سے رہنے والی اقسام ختم ہونے لگی۔ میکوری آئی لینڈ ریل، ایک چھوٹا اڑنے سے قاصر پرندہ، ختم ہو گیا۔ کل ملا کر 10 سے زیادہ سمندری پرندوں کی اقسام مکمل ختم ہو گئیں۔ جو منصوبہ مسئلہ حل کرنے کا تھا اس نے بدتر کر دیا۔ پھر ایک اور اچھی نیت کی غلطی ہوئی۔ 1878 میں کسی کے دماغ میں ایک اور زبردست خیال آیا۔ روایتی طور پر انہوں نے خرگوش جزیرے پر چھوڑے۔ وجہ سادہ تھی، اگر کوئی یہاں پر آئے تو انہیں کھانے کے لیے خرگوش ملے۔ لیکن کسی نے سوچا نہیں کہ بغیر دشمنوں اور لا امتحانی کھانے والے جزیرے پر خرگوش کیا کریں گے۔ ان کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ 1968 تک
1 लाख से ज्यादा थे। ये प्यारे नहीं थे बल्कि खाने की मशीनें जो सब कुछ खा जाती। बड़े पौधे, लंबी घास, हत्ता के जड़ें भी। पहाड़ियां गिरने लगी। जब पौधे खत्म हुए, जो जन्नत थी वो वीरान सहरा बन रहा था। लेकिन बदतरीन जमाना अभी आना था और चूहों को पेंगुइन्स के साथ छोड़ने के हैरानकुन नताइज अपने अरूज पर पहुंचने वाले थे। 1900 की दहाई के वस्त तक मैकुरी आइलैंड वो जन्नत नहीं रहा। रंगीन मंजर तब्दील हो चुका था। ये कुदरती इलाका कम और मैदान जंग ज्यादा लगता था। खरगोश ज्यादा जिम्मेदार थे। उन्होंने 40% पौधे खा लिए। पूरे पौधे जड़ों समेत खा जाते। जब पौधे खत्म होते तो मट्टी खोद कर मजीद ढूंढते। फिर सितंबर 2006 में एक बड़ा तोदा गिरा लोकिटीनिया बे में, जो बादशाही पेंगुइन कॉलोनी का घर था। खरगोश के नुकसान से ढेली गिर गई और सैकड़ों पेंगुइन्स जिंदा दफन हो गए। चूहे फलते फूलते रहे। मैकुरी आइलैंड पर जो हुआ वो सिर्फ जानवरों का ज्यादा खाना नहीं था। साइंसदानों ने देखा कि एक खतरनाक चीज हो रही है। ट्रॉफिक कैस्केड यानी माहौलियाती सिलसिला, जहां एक सतह की तब्दीली दूसरी सतहों पर बड़े असरात डालती है। फिर हुकाम ने बिल्लियों का नुकसान देखा। 1985 से एक मुहिम शुरू हुई जिसमें 2469 बिल्लियां हटाई गईं। जजीरा 2 सदियों बाद बिल्लियों से पाक था। शुरू में लगा कि ये काम हो गया, दहाइयों से गायब परिंदे लौटे, ये फतह लग रही थी। लेकिन फितरत ने एक और मोड़ दिया। दुश्मनों के बगैर खरगोश 3000 से ज्यादा हुए। उन्होंने घास से बड़े पौधों तक सब कुछ खा लिया। पहाड़ियां गिरने लगी, जड़ें मट्टी को थामती थी। अब चट्टानें समंदर में गिर रही थी। ऑस्ट्रेलवी और तस्मानियाई हुकूमतों ने एक अहम कदम उठाया, जहर, वायरस और कुत्तों का इस्तेमाल। 2011 में वायरस तेजी से फैला, तादाद गिर गई। फिर हवाई हमला किया। हेलीकॉप्टरों ने 300 टन जहर बिखेरा जो खरगोश और चूहों को मारने वाला था। ये काम मौसम सरमा में किया ताकि समुद्री परिंदे दूर रहें। लाशों को हाथ से उठाया ताकि परिंदे जहर न खा लें। लेकिन जिंदा बचने वाले खतरे में थे। एक चूहा भी सब कुछ बर्बाद कर सकता था। 2011 में लाए गए कुत्ते तहफ्फुज की तारीख की अहम तरीन मुहिम पर थे। वो आखिरी चूहे, चूहियां और खरगोश ढूंढ रहे थे। उन्होंने जजीरे का हर कोना देखा, 90,000 किलोमीटर तय किया। वो पुरानी बू सूंघ सकते थे। 2013 तक कोई निशान नहीं मिला, लेकिन फतह का ऐलान नहीं किया। 3 मजीद कुत्ते लाए, तलाश जारी रखी। सब कुछ उस लम्हे की तरफ था। चूहों को पेंगुइन्स के साथ छोड़ने की तबाही अब फितरत को दूसरा मौका दे रही थी। 8 अप्रैल 2014 तहफ्फुज की तारीख का एक अहम दिन था। 7 साल की मुहिम के बाद मैकुरी आइलैंड गैर मुकामी जानवरों से पाक कर दिया गया। फिर 10 साल बाद साइंसदान वापस लौटे। जो उन्होंने देखा वो सबको हैरान कर गया। वापसी की शिद्दत बेमिसाल थी। ये तबाही को दुरुस्त करने की उम्मीद बनी। मैकुरी आइलैंड पहले से बेहतर था। लंबी घास जंगल जैसी है, उसके नीचे खुफिया शाहराहें, नायाब पौधे वापस लौटाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल वर्ल्ड इन उर्दू को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।